الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شہنشیں پر اور سامنے نشستوں پر تشریف فرما جلیل القدر علماء، بزرگوں، دینی بھائیوں اور پردہ نشین دینی ماں بہنیں، ایک دور وہ رہا ہے جب یہ مانا جاتا تھا کہ دین کی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ یا تو بچے کو حفظ میں داخل کیجئے، اسکول سے الگ کر دیجئے، یا پھر اسکول میں پڑھائیے۔ حفظ بھی کرا رہے ہیں اور اسکول بھی پڑھا رہے ہیں، یہ دو کام ذرا مشکل معلوم ہوتے تھے۔ لیکن اللہ نے ہمارے بچے اور بچیوں میں وہ صلاحیتیں ودیعت فرمائی ہیں کہ یہ دونوں کام بیک وقت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ میں اس کے دو چار نمونے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بچے نے چھوٹی عمر میں حفظ قرآن شریف کیا، مکمل قرآن شریف حفظ کر لیا۔ ایک اکیڈمی ہے جو ایسے حافظ بچوں کو، حافظ جو ہوتا ہے وہ بڑا ہونہار ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سینے میں قرآن شریف آیا ہے، اللہ کا کلام آیا ہے۔ تو اگر حفظ قرآن کریم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالی دماغ کو ایسا روشن کر دیتے ہیں کہ پھر دنیا کی تعلیم اس کے سامنے پانی پانی ہو جاتی۔
चुनांचे वो अकेडमी ने उस बहुत कम वक्त में हिफ्ज कुरान करने वाले बच्चे को उठाया और उसको दुनियावी एजुकेशन के लिए मुंतखब किया। वो इतना ब्रिलियंट और इतना ज़हीन निकला कि उस बच्चे से जब पूछा गया कि बेटा तू क्या बनना चाहता है, तो कहा मेरा हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस बनने का सपना है और मैं इस पर मेहनत कर रहा हूं। और अभी वो लॉ पढ़ रहा है और मेहनत कर रहा है और काफी हद तक कामयाब है। इधर हिफ्ज़ कुरान करीम किया, उधर लॉ कर रहा है। दोनों चीजें चल रही हैं, क्योंकि कुरान शरीफ याद करने के बाद इसे बालाए ताक नहीं रखा जा सकता। कुरान करीम उस वक्त तक याद रहेगा जब तक कि उसका दौर किया जाएगा, और कुरान करीम को अगर भुला दिया तो कुरान भी आपको भुला देगा। हदीस शरीफ में है कि कुरान करीम नकील में लगाए हुए ऊंट से ज्यादा निकलकर चला जाने वाला है। अगर नकील से अलग किया तो ऊंट जैसा चला जाता है। इस तरह कुरान करीम की अजमत का ख्याल न रखा तो कुरान करीम भी सीने से रवाना हो जाता है। मेराज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मंजर दिखाया गया था। वो मंजर ये था कि एक शख्स का सर कुचला जा रहा है। पूछा ये कौन है? कहा ये हाफिज कुरान है जिसने कुरान करीम याद करके उसे नजरअंदाज कर दिया, उसकी आयत पर अमल नहीं किया, कभी रात को उठकर तहज्जुद में कुरान करीम नमाज में नहीं पढ़ा। बेहतरीन वक्त कुरान करीम के याद रखने का तहज्जुद का वक्त है। आगाज नुज़ूल कुरान में सहाबे किराम को मुकल्लफ किया गया था इस बात के लिए कि रात को जितना कुरान करीम अब तक उतरा है वो तहज्जुद में पढ़ा जाए। बाद में जब कुरान करीम ज्यादा नाजिल हो गया तो ये हुक्म न रहा। तो कुरान करीम बड़ी अजीम नेमत है। ये अपने साथ बहुत सी नेमतें लेकर आती है। शर्त यह है कि इसकी कदर हो जाए कि क्या नेमत अल्लाह ताला ने हमको दी। खैर बात बेरब्त ना हो जाए इसलिए अर्ज करता हूं। दुनिया की डिग्री का हुसूल मना नहीं है। दुनिया में रहना है तो दुनिया का एजुकेशन वगैरह अच्छी तरह से हासिल करना है और मिली और समाजी कामों के अंदर हाथ बटाना है, आगे बढ़ना है। जाहिरी बात है कि उसके लिए मेहनतें दरकार है, कोशिशें दरकार है, मसाई दरकार है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे,
میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے 50 سال تک بخاری شریف پڑھائی ایک ہی ادارے میں، وہ فرماتے تھے کہ دنیا کی ڈگری سے نوکری ملتی ہے، کرسی ملتی ہے، اور قرآن کریم سے جنت ملتی ہے۔ دنیا کی ڈگریوں سے آپ جنت نہیں پا سکتے، تو پھر کیوں حاصل کرتے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک ہے مقصد زندگی اور ایک ہے ضرورت زندگی، ایک ہے آبجیکٹ آف لائف، ایک ہے نیسیسٹی آف لائف۔ یہ ڈگریاں اور یہ ایجوکیشن وقت کا تقاضا ہے، اور قرآن کریم دل میں اتارنا زندگی کا مقصد ہے۔ مقصد کے لیے مقصد جتنی محنت کرنا ہے، ضرورت کے لیے ضرورت جتنی محنت کرنا۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ ماں باپ نے اکلوتی بیٹی کو بہت بہترین تعلیم دی دین کی۔ بچیوں کو سنبھالنا موجودہ دور میں بڑا کام ہے، کیونکہ اگر دین کی تعلیم نہ ملی تو یہ بچی جو ہے راستہ بھول سکتی ہے، کوئی اور راستے پر جا سکتی ہے، دین سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتی ہے۔ اس لیے بچیوں کو دین پڑھانا بہت ضروری ہے، جیسے کہ بچوں کو پڑھانا ضروری ہے۔ ہمارے مدرسوں میں چھوٹا مدرسہ ہوگا لیکن وہاں عقیدوں کی تعلیم ضرور ہوگی۔ وہ تختی بھی پڑھا رہے ہوں گے تو کلمے بھی پڑھا رہے ہوں گے، وہ قرآن شریف پڑھا رہے ہوں گے تو ایمان مفصل بھی پڑھا رہے ہوں گے، وہ تعلیم دے رہے ہوں گے تو تعلیم الاسلام بھی پڑھا رہے ہوں گے، تاکہ بچے کا عقیدہ بچپن میں اتنا مضبوط ہو جائے کہ بڑا ہو کر خطرناک اور دہریہ ماحول کے اندر چلا جائے تو اس کے ایمان کو خطرہ لاحق نہ ہو۔ موجودہ دور میں فتنے تو بہت ہیں، لیکن اس وقت سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ ہم کسی طرح سے ان فتنوں کے بیچ میں اپنے ایمان کو محفوظ کر کے دنیا سے لے جائیں۔ امریکہ میں کوہکن کا ایک بچہ تھا، اس کا حافظہ ایسا قوی تھا کہ استاد پڑھاتا تھا اور اس کو یاد ہو جاتا تھا، استاد پڑھاتا تھا اس کو یاد ہو جاتا تھا، استاد سبق دیتا تھا اس کو یاد ہو جاتا تھا، اتنا حافظہ قوی۔ کسی نے مشورہ دیا کہ جلدی اس کو جو ہے بہترین اسکول میں ڈالو، اس کے دماغ کو صحیح مصرف میں لگا دو۔ تو ماں باپ نے کہا کہ دنیا تو پوری زندگی لگی ہوئی ہے، اس کے دماغ کا صحیح مصرف یہ ہے کہ اس کو قرآن کریم کا حافظ بنا دیا جائے۔ تو 6 سال کی عمر میں بچہ قرآن شریف کا حافظ بنا۔ آج ہم نے تلاوت بھی قرآن کریم کی چھوڑ دی ہے، بہت کم لوگ تلاوت کرتے ہیں۔ ہم قرآن کریم کی عظمت روزانہ سنتے ہیں لیکن تلاوت نہیں کرتے۔ سمجھتے ہیں تلاوت میں کیا فائدہ ہے؟ تلاوت سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، ثواب حاصل ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جس جگہ پر پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی سکینہ ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت بیکار چیز نہیں ہے۔ ہر گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے۔ حدیث شریف میں فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان بننے سے بچاؤ۔
سرکار سے پوچھا گیا کہ گھر کیسے قبرستان بن جائے؟ جواب میں ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں نماز نہیں ہوتی، ماں بہنیں نماز نہیں پڑھتی، اور گھر کے مرد گھر میں نفلی نمازیں نہیں پڑھتے، وہ گھر قبرستان بن جاتے۔ جس گھر میں تلاوت قرآن نہیں ہوتی تو قبرستان میں مردہ بھی نہیں پڑتا، اور یہ زندہ ہو کر گھر میں تلاوت نہیں کرتا تو یہ بھی مردے کی طرح اور قبرستان کی طرح۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ تو ایک اور بات کہتے تھے جس کو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الجامع میں نقل کیا ہے۔ یوں فرماتے ہیں امام بخاری کہ جب مکان بناؤ تو مکان کے اندر ایک مسجد بھی بناؤ، ایک مخصوص خطہ عبادتوں کے لیے مختص کرو تاکہ ماں بہنیں بھی وہاں عبادت کریں اور گھر کے افراد بھی عبادت کریں، اور ماہ سیام میں خواتین وہاں اعتکاف بھی کر سکیں۔ گھر کا یہ سب سے بہترین، ہم ڈرائنگ روم بناتے ہیں، باتھ روم بناتے ہیں، ڈائننگ روم بناتے ہیں، لیونگ روم بناتے ہیں، تو پریئر روم کیوں نہیں بناتے؟ گھر میں ایک مسجد ضرور بناؤ۔ اب تلاوت کرنے والے کیسے لوگ رہے، میں دو نمونے پیش کرتا ہوں۔ حضرت مولانا اسماعیل بدات رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے مجاز ہیں اور مدینے میں رہتے تھے۔ آخری عمر میں ان کا معمول تھا 24 گھنٹے میں 2 قرآن شریف ختم کرنے۔ جس علاقے میں ہم لوگ رہتے ہیں اس سے قریب ایک چھوٹا سا دیہات ہے، وہاں بیان کے لیے جانا ہوا تھا تو ایک حافظ صاحب کو قرآن شریف لے کر تلاوت کرتے دیکھا، خوشی ہوئی بہت کہ اکیلے تنہا قرآن شریف پڑھ رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کر۔ میں نے ان سے پوچھا کہ حافظ صاحب یہ تلاوت کا کیا معمول ہے؟ فرمایا 24 گھنٹے میں 1 قرآن شریف کا معمول ہے۔ میں نے کہا اب تک کتنے قرآن شریف آپ نے پورے کیے؟ فرمایا 5000 قرآن کریم الحمدللہ ختم ہو چکے۔ تلاوت کرنے والے ایسے حضرات رہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب جن کا نام اسماعیل ہے، یہ بھی بڑے محدثین میں سے ہیں، اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا کہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے روایت بھی کی ہے اور 2 ہاتھ سے مصافحہ بھی کیا ہے۔ ان کے انتقال کا وقت آیا تو گھر والے رو رہے تھے، غمگین ہو رہے تھے، تو حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ غمگین کیوں ہوتے ہو، روتے کیوں ہو؟ مجھے اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے، میں نا امید نہیں جا رہا ہوں۔ کیا امید ہے؟ کہا جس بستر پر میں دنیا سے جا رہا ہوں اس پر 700 قرآن شریف میں نے ختم کیے ہیں، اور میں اپنے پیچھے اپنی اولاد کے لیے جتنا سارا مال چھوڑ کر جا رہا ہوں اس میں 1 پائی بھی مشتبہ نہیں ہے، سب حلال ہے۔ اس سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی تربیت ہوئی اور اللہ نے اتنا بڑا امام پیدا فرمایا۔ تو یہ تلاوت پر عرض کر رہا تھا۔ ماں باپ کا فیصلہ کتنا بہترین رہا کہ فیصلہ یہ کیا کہ اس کے سینے کو قرآن کریم سے آراستہ کر دیا جائے، منور کر دیا جائے، تاکہ دنیا کے اندھیرے اس اجالے کے آنے کے بعد اس کے دل کو اندھیرا نہ کر دیں۔
جب اس نے حفظ قرآن کریم کر لیا تو کوکن میں جو ہے اس کا اعزاز کیا گیا. تو وہ تو بچہ اسٹیج پر کھیل رہا تھا, اس کو پکڑ کے لایا گیا اور کرسی کے اوپر کھڑا کرنا پڑا. وہ نظر بھی نہیں آتا تھا 6 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے. اس کو کھڑا کرنا پڑا اور بتایا کہ اس نے قرآن شریف یاد کیا, جہاں سے پوچھو پڑے گا. یہ قرآن کا اعجاز بھی ہے, قرآن کریم کی اعجازی شان بھی ہے. تو وہ بچی کی تعلیم اور تربیت ماں باپ نے اچھی طرح کر دی, اور اس لڑکی کو ایک طرف دین پڑھایا اور دوسری طرف جو ہے اس کو دنیا کا ایجوکیشن دیا. تو ایجوکیشن کیسا کہ خالی ڈاکٹر اور لائر تک وہ نہیں ٹھہری, وہ IAS درجے کی آفیسر بنی, اور اتنا بڑا پوسٹ اس نے حاصل کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کو جاب نہیں ملتا. وہ لڑکی کو پولیس کمشنر کا آفر ملا کہ ایک بڑے شہر میں تمہیں پولیس کمشنر کے لیے اپوائنٹ کیا جا رہا ہے. لڑکی نے وہ پوسٹ کو ٹھکرا دیا, کہا مجھے یہ منظور نہیں ہے. گورنمنٹ کو لیٹر لکھا کہ مجھے یہ منظور نہیں ہے. گورنمنٹ نے پوچھا اتنا بڑا جاب مل رہا ہے, اتنے لاکھ روپے کی سیلری مل رہی ہے, اتنا اونچا جو ہے عزت کا مرتبہ مل رہا ہے. ماں باپ نے کہا بیٹا بن جا پولیس کمشنر, اس سے اچھا اور کیا موقع ہو. لڑکی نے جواب دیا کہ میں نہیں بنوں گی پولیس کمشنر, کیونکہ پولیس کمشنر بنوں گی تو مجھے پولیس کا ڈریس پہننا پڑے گا, ہیٹ پہننی پڑے گی اور برقع اتارنا پڑے گا, اور میں اسلامی برقع اتار کر دنیا کا کوئی بھی مجھے عہدہ نہیں چاہیے. چنانچہ اس نے کہا کہ میں پولیس کمشنر سے آگے کا ایگزام دینا چاہتی ہوں, اور اس نے پڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ اس کو کلیکٹریٹ سے جو ہے آرڈر ملا کہ اب یہ شہر کی کلیکٹر بنے گی, علاقے کی کلیکٹر بنے گی. اس نے کہا یہ منظور ہے, میں پردے کے ساتھ اور برقعے کے ساتھ انشاءاللہ اس عہدے کو سنبھالوں گی, کیونکہ ماں باپ نے دین پڑھایا تھا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کے ایجوکیشن نے اس کو اپنے دین سے ہٹنے نہیں دیا, اگرچہ وہ اتنے بڑے عہدے پر پہنچنے کے بعد کوئی کچھ بھی کر لے. ایک انگریز آفیسر کے یہاں ایک مسلمان کا انٹرویو ہوا, انٹرویو میں پاس بھی ہو گیا. بہت بڑی انگریزی فرم تھی اس کے اندر کام کرنا, پاس بھی ہو گیا. لیکن وہ انگریز نے کہا ذرا 1 منٹ کے لیے میز کرسی پر آ جاؤ, ایک کوشچن باقی. ہمارے یہاں جاب کرنے کے لیے تھوڑا داڑھی کو شیو کرنا پڑے گا, داڑھی نکالنی پڑے گی. نکالیں گے آپ؟ جاب بہت اچھا ہے. تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا کہ جی میں نکال دوں, کیونکہ تعلیم دینی حاصل نہیں ہوئی. دنیا کی تعلیم بہترین آئے لیکن دین کے ماحول میں آئے. ابھی ہمارے مدیر محترم نے بہت قیمتی جملہ کہا, رپورٹ بہت غور سے سننا چاہیے. وہ لب لباب ہوتا ہے, پورے جلسے کا لب لباب وہی ہوتا ہے. اسی لیے بلایا جاتا ہے لوگوں کو کہ ان کے سامنے سالانہ روداد, سال بھر کیا کیا آپ کو تو معلوم نہیں, تو وہ آج بتایا جا رہا ہے کہ کیا کر رہے ہیں. یہ سنانے کے لیے خاص بلایا جاتا ہے. یہ آگے پیچھے جو پروگرام یہ تو نمونے کے طور پر کہ کیا کارگزاری مدرسے میں چل رہی ہے وہ بتائی جاتی ہے, اساتذہ کیا کر رہے ہیں. لیکن اصل چیز ہوتی ہے رپورٹ. رپورٹ میں
بڑی اچھی ایک بات کہی آپ نے، اگر نوٹ کیا ہو تو وہ بات یہ تھی کہ ہم دنیا کی تعلیم دین کے ماحول میں دیں گے. ماحول خالص دینی ہوگا، ہمارا انوائرمنٹ جو ہے وہ اسلامی ہوگا، اور ہم دنیا کی وہی تعلیم جو دیو مالائی تعلیم ادھر دی جاتی ہے، وہ دیو مالائی تعلیم کے بجائے اسلامی سلیبس یا اسلامی ماحول کے اندر تعلیم دیں گے تو ہمارا بچہ پکا مسلمان رہے گا. کیونکہ ہمیں ڈاکٹر بھی چاہیے اور سائنسدان بھی چاہیے، لیکن یہ مسلمان بھی بہترین چاہیے. اب پرسوں میرا جو ہے کوکن کے علاقے میں ایک سفر ہوا، وہاں مفتی رفیق پرکر مدنی دامت برکاتوں میں ایک بہت بڑی اکیڈمی چلاتے ہیں. ایک ہی کیمپس ہے اور اس کیمپس کے اندر ایک طرف انگریزی اسکول چل رہی، ایک طرف حفظ کی کلاس چل رہی، ایک طرف کالج چل رہا ہے، ایک طرف جامعہ چل رہا ہے. ایک شاخ میں لڑکیوں کے لیے بہترین تعلیم کا انتظام ہے، اور دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم بیک وقت جو ہے ایک ہی کمپلیکس کے اندر پڑھائی جا رہی ہے. 22 بچوں نے حفظ قرآن کریم کیا اس شان کے ساتھ کہ کوئی FI میں ہے تو کوئی BSc کر رہا ہے تو کوئی TY کے اندر ہے. تو یہ مختلف سالوں کے اندر کالج کر رہے ہیں اور انہوں نے قرآن کریم کو حفظ بھی کر لیا ہے. اور ان میں سے بعض بچے ایسے تھے جنہوں نے فجر 4 بجے سے لے کر رات کو 8 بجے تک ایک نشست کے اندر پورا قرآن سنایا. تو کیا نہیں کر سکتے ہم؟ مرحوم اشفاق میمن صاحب نے اس ادارے کی بنیاد اس نقطۂ نظر سے رکھی ہے کہ جو طلباء اور جو لوگ دنیا کے کاموں میں مشغول ہیں انہیں متوجہ الی الدین کیا جائے، دین کی طرف متوجہ کیا جائے، ان کا قرآن صحیح کروایا جائے، ان کو دین کی اچھی معلومات دی جائے. اور کون کہتا ہے کہ آپ دنیا کے ساتھ اور دنیا کے جھمیلوں کے ساتھ دین کی تعلیم نہیں حاصل کر سکتے؟ میں ایک جگہ ابھی گیا تھا، وہاں باپ اور بیٹا دونوں ایک ساتھ فارغ ہوئے رہے. ادھر باپ کو بھی دستار باندھی جا رہی ہے، ادھر بیٹے کو بھی دستار باندھی جا رہی ہے. اتنی بڑی عمر کے باوجود کہ بیٹا جوان اور باپ جو ہے وہ بھی بخاری کی عبارت پڑھ رہا ہے اور بیٹا بھی بخاری کی عبارت پڑھ رہا ہے اور ختم بخاری کر رہا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پھر میں نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ آپ کے یہاں یہ تعلیم کی نوعیت کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے ایسا کورس تیار کیا ہے کہ ایک طرف بچہ عالم دین بنے گا تو دوسری طرف بیچلر آف کامرس اور آرٹس دونوں میں سے کوئی بھی ایک ہوگا، اور اس کے بعد ہم لا کالج شروع کر رہے ہیں، وہاں وہ لائر بنے گا. میں برطانیہ ہر سال جانا میرا ہوتا ہے، کوئی بتانے کے لیے نہیں کہتا، لیکن وہاں کے حالات بتاتا ہوں. میں نے وہاں کے بچوں کو دیکھا کہ وہ ایک طرف انگلش کی بہترین تعلیم حاصل کرتے ہیں تو دوپہر کو آ کر بہترین قرآن کریم کے حافظ بھی بنتے ہیں، ادھر وہ جو ہے یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے تو ادھر مصلی پر تراویح بھی پڑھا رہا ہے. وہاں بری میں ایک جگہ ہے بری،
وہاں ایک بہت بڑا مدرسہ چلتا ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اجل مولانا یوسف مطالعہ صاحب نے وہ مدرسہ قائم کیا ہے. اس مدرسے کی نوعیت بھی یہ ہے کہ صبح میں جو ہے وہ دینی تعلیم ہوتی ہے اور دوپہر کے بعد جو ہے وہاں کے اسکول کا سلیبس پڑھانے کے لیے ٹیچرز آتے ہیں اور ٹیچرز کو اچھا پے دیا جاتا ہے اور استادوں کو بھی اچھی تنخواہ جو ہے دی جاتی ہے. اور اچھی تنخواہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے اچھی تعلیم کے لیے، تاکہ بے فکر ہو کے استاد پڑھائے. تو میں نے دیکھا کہ وہ بچے جو اسکول میں پڑھے پھر وہ کالج میں گئے، ادھر وہ فاضل ہوئے، انہوں نے دستار فضیلت حاصل کی اور ادھر کالج کے اندر داخلہ حاصل کیا. مانچسٹر یونیورسٹی کے اندر پروفیسر چاندیا جو ہیں انہوں نے پہلے جو ہے تعلیم مدرسے میں حاصل کی اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ چلے گئے مانچسٹر یونیورسٹی. وہاں سے انہوں نے ماسٹرز کیا اور ماسٹرز کرنے کے بعد وہ مانچسٹر یونیورسٹی کے پروفیسر بنے اور آج بہترین انگریزی کے مفسر قرآن ہیں. تو یہ سمجھنا کہ نہیں ہو سکتا ہے، نہیں، آپ اپنے بچے ہمیں دیجئے. یہ جس بنیاد پر ادارہ قائم کیا گیا ہے اس طرح کا ادارہ ذرا مشکل سے ملے گا کہ جہاں مٹیریالزم کی دنیا سے ہٹ کر ذرا ورلڈلی ایجوکیشن بھی دے رہے ہیں اور دوسری طرف دین کی بہترین تعلیم سے بچوں کو آراستہ کرتے ہیں. اور جتنا یہ حضرات پڑھا رہے ہیں اتنا پڑھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. آج بچوں نے اپنے دلچسپ پروگرام پیش کیے، اگرچہ تعداد یہاں کم ہے لیکن تعداد کو مت دیکھیے، کمیت کو مت دیکھیے، کیفیت کو دیکھیے کہ کیفیت ایجوکیشن اور کیفیت تعلیم کی کیا نوعیت ہے. تو بہترین ریزلٹ الحمدللہ یہاں حاصل ہے. ایک طرف اسکول بھی چل رہا ہے، انہوں نے اسکول بھی قائم فرمایا اور انگریزی کی بہترین تعلیم. سٹینڈرڈ تو ہمیشہ ہائی رکھیے اور دنیا کا ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ خالی ہائی نہیں رکھنا ہے بلکہ تعلیم دین کا معیار بھی انتہائی اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے. ہمارے مدرسے کا طالب علم تقریر بھی کر رہا ہو اور ہمارے مدرسے کا طالب علم نماز بھی پڑھا رہا ہو اور ہمارے مدرسے کا طالب علم بڑے آفس کے اندر بڑا کمپیوٹر کا آفیسر بھی ہو. ایک واقعہ سنا کر بات ختم کروں. میرے ایک دوست تھے، ان کا نام انور معلم، راندیر میں تھے. انور معلم صاحب جو ہیں اسکول میں داخل کیے گئے تو وہ تختی وغیرہ انہوں نے پڑھی اور کچھ ابتدائی تعلیم حاصل کی، کچھ قرآن شریف پڑھا. پھر ان کا دماغ ٹھپ ہو گیا، لاک لگ گیا دماغ کو. جیسے موبائل ہینگ ہو جاتا ہے اس طرح سے ان کا دماغ ہینگ ہو گیا. تو ان کے والد صاحب جو ہیں وہ آپ جانتے ہوں گے صاحب فتاوی رحیمیہ حضرت مفتی سید عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ، جن کی 10 جلدوں میں فتاوی چھپی ہے، ان کے پاس آئے. اللہ نے حضرت کو بڑا دور اندیشی اور تجربہ عطا فرمایا تھا اور علماء کو اللہ نے ایک نظر دی ہوتی ہے، ایک بصیرت عطا کی ہوتی ہے. مشورہ علماء سے کرنا چاہیے. کیا کروں، میرا بچہ چلتا نہیں اسکول میں. تو حضرت نے فرمایا کہ مدرسے میں رکھ دو، مدرسہ شروع کرا دو. تو کہا حضرت یہ قرآن شریف تو ختم کر چکا ہے، تو ختم کر چکا ہے تو اس کو حفظ میں ڈال دو. حضرت یہ اسکول میں تو چلتا نہیں، حفظ میں کیسے چلے گا؟ فرمایا اللہ چلائے گا، تم شروع تو کرو. تو
تو ان کو حفظ کلاس میں ڈال دیا. 2-4 رکوع میں دھکے کھائے, اس کے بعد ایسا چلا کہ 2 سال کے اندر حافظ قرآن ہو گئے. اب حافظ قرآن ہونے کے بعد وہ ابھی بچے کی عمر بہت زیادہ نہیں تھی, ابھی قریب ببلوغ تھا. اس کے والد صاحب پھر آئے کہ حضرت قرآن شریف حفظ کر لیا. مبارکباد دی, حضرت نے دعائیں دی. کہا اب کیا چاہتے ہو؟ کہا اب میں آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں کہ اب یہ کیا کرے. فرمایا اب اس کو اسکول میں ڈال دوں. کہا اسکول سے تو ٹھپ ہو کے نکلا تھا. فرمایا اب ڈال دو. اب جو اسکول میں ڈالا تو جو چیزیں دوسروں کو سمجھ میں نہیں آتی وہ اس کو سمجھ میں آتی ہے. اور فیکلٹی اس نے لے لی سائنس کی, اور سائنس کے اندر ایم ایس سی اور بی ایس سی کر لیا, اور بی ایس سی کرنے کے بعد کمپیوٹر کے اندر مہارت حاصل کر لی, اور ایسا آگے بڑھا کہ امریکہ جا کے گورنمنٹ کا کمپیوٹر آفیسر بنا, اور بہت بڑا کمپیوٹر کا انجینئر. لیکن اس نے دین نہیں چھوڑا. اتنا بڑا عہدہ ہو جانے کے باوجود ابھی تک وہ تراویح پڑھا رہے تھے, اب چھوڑ دیا کیونکہ انہوں نے جا کر وہاں ایک مسجد قائم کی. امریکہ کی سرزمین میں ایک مسجد قائم کی اور ایک مدرسہ حفظ کا قائم کیا, جہاں سینکڑوں کی تعداد میں حافظ تیار ہو رہے ہیں, اور جہاں وہ امامت کرتے تھے اب وہ بچے وہاں تراویح پڑھا رہے ہیں. دوستو یہ مدرسوں کو بیکار مت سمجھو. ایک زمانہ وہ تھا کہ رمضان میں حافظ تلاش کرنے پڑتے تھے, منت سماجتیں کرنی پڑتی تھی, تب جا کے ایک آدھ حافظ ملتا تھا, اور اس کے بھی نخرے برداشت کرنے پڑتے تھے. آج الحمدللہ یہ عالم ہے کہ پوری صف حافظوں کی کھڑی ہے, اور لڑائی ہے اس بات پہ کہ مجھے 4 رکعت مل جائے. وہ کہتا ہے مجھے 4 رکعت مل جائے. یہ سب کہے کی برکت ہے, یہ اساتذہ کی برکت ہے, یہ علماء کی برکت ہے, یہ مدرسوں کی برکت ہے. اتنے حافظوں کو کیا کریں گے؟ ڈاکٹر کتنے تیار ہو رہے ہیں, نرسوں سے زیادہ ڈاکٹر ہیں. تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ, اس کو کائے میں ڈالتے ہیں. کوئی سوال کیا کبھی کسی نے کہ اتنے ڈاکٹر کو کیا کریں گے؟ تو یہ سوال کہاں سے لے کے آ گئے کہ حافظ کو کیا کریں گے. ڈاکٹر کو کام ملتا ہے تو حافظ کو بھی کام ملے گا. ڈاکٹر بننا ایک کام ہے تو حافظ بننا بھی ایک کام ہے, اور اگر ڈاکٹر بننا ایک کام ہے تو عالم بننا بھی ایک کام ہے. وہ جسمانی ڈاکٹر ہے, یہ روحانی ڈاکٹر ہے, دونوں کی ضرورت. تو دوستو یہ بڑا اچھا اجلاس رہا. ہمارے مشائخ بزرگان دین موجود رہے, اور میں نے فوکس یہ کیا ہے کہ آپ جو ہے گھبرائیں نہیں, اپنے بچوں کے بارے میں فارم فیل کریں, پوری طاقت کے ساتھ بچوں کو دین اور دنیا پیرالل بہترین سے بہترین تعلیم سے آراستہ کریں. خوب مضبوط دین ان کا ہو, اور یہ دنیا میں کام کریں, ملی کام کریں, دیش کے لیے کام کریں, رفائی کام کریں, سماجی کام کریں, خود اپنے پیروں پر کھڑے ہوں اور انسانیت کا بھلا کریں, اخلاق کی تعلیم اور اخلاق کی خوشبو دنیا میں پھیلائیں. انہی گزارشات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.